کہ مہکتی ہے چٹخ کر جب کلی گلزار طیبہ کی مہکتی ہے چٹخ کر جب کلی گلزار طیبہ کی کہ مجھے محبوب رب کا مسکرانا یاد آتا ہے مجھے کیا کہنے ہیں بھائی ماشاءاللہ مسکرانا یاد آتا ہے مجھے۔ اب انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ ہم سب کے بڑے اور بزرگ حضرت مولانا سعید احمد صاحب اپنے مختصر ناصحانہ خطاب پر اور اپنے دعائیہ کلمات پر اجلاس کا اختتام فرمائیں گے۔ مدرسے کے بہت سے معاونین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو حضرات دنیا سے گزر گئے ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان سبوں کے لیے، خاص طور پر ہمارے والد بزرگوار حضرت مولانا مظفر عالم صاحب کی صحت یابی کے لیے، حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم کی صحت یابی کے لیے، ہمارے ایک رشتہ دار حفظ الرحمن عرف رونق صاحب بھی بہت بیمار ہیں، ان کی بھی صحت یابی کے لیے، اور بھی جتنے پریشان حال لوگ ہیں، جو لوگ ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، ان تمام حضرات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح سے ابھی چند دن قبل ہم سبوں کے بڑے اور بزرگ حضرت مولانا احمد حسن صاحب منوروی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب منوروی کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نہ میں مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، پھر یہ کہ میرے موجودگی میں حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم اور حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم کی جو مبصرانہ اور ناصحانہ اور تحقیقی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کے بعد کچھ کہنا بہت ہی بڑی زبان درازی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے میں ایک عزیز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گیندے کے پھول کا مالا سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، حافظوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ غیر شرعی چیزوں سے پرہیز ہونی چاہیے۔ یہ مالا پہننا غیروں کا شیوا ہے، ہمارا شیوا نہیں ہے۔ پھر عوام پہن لیتی ہے، لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو حامل قرآن ہو، اس کے گلے میں پھول ڈال کر اپنے خوشی کا اظہار کرے، وہ بہتر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سراسر خلاف سنت ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، شادی بیاہ کے اندر ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے، دلہا جس حال میں آتا ہے ہم لوگ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے بتلایا کہ جہاں وہ نکاح پڑھانے جاتے تھے، اگر کسی کے دلہا کے گلے میں اگر ہار ہوتا وہ اس کو ہٹوا دیتے۔ ہٹوانے کے بعد پھر آپ اپنا خطبہ دیتے، ایجاب و قبول کراتے، دعائیں کرتے، پھر اس کے بعد اہل مجلس اپنے طور پر دلہا کو ایک نہیں 3 ہار ڈالتے، سجاتے۔ یہ ان کا اپنا شیوا تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، اور یہ حافظ اور عالم جو جن کو دستار مل رہی ہو، جس کو سند مل رہی ہو، اس طرح سے وہ ایسے لوگوں کو یہ ہار کا، ایسے لوگوں کے گلے میں ہار کا ڈالنا یہ سراسر غلط بات ہے۔ بہت اچھی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اتنا بڑا مجمع اہل علم اور فہم کا بیٹھا ہوا ہے،
जो इस बात का सबूत है कि तमाम लोगों के दिलों में कुरान की अज़मत, कुरान की मोहब्बत, इस इदारे की मोहब्बत जागुज़ी है। मोहतरम हजरात, एक बात याद रखने की है, हमारे बड़े बड़े मदारिस चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर है, लनवतुल उलमा लखनऊ है। हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे दरसियात की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं, मंतिक की किताबें, हदीस की किताबें, फ़िक़ह की किताबें और तफसीली शरीयत को बतलाया जाता है। ये छोटे छोटे मदरसे, और जिस मदरसे में आप बैठे हुए हैं यहाँ दरसियात की बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ एक फ़र्द को मुसलमान बनाया जाता है। जो मुसलमानों का सबसे पहला फ़र्ज है कि हमारा जो बच्चा हो, हमारा जो फ़र्द हो, उसको सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उसको मुसलमान बनाया जाए। ये हमारे असातिज़ा किराम इन छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करके रोज़ाना पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा याद कराते हैं। पाखाना जाने की दुआ, पाखाना से निकलने की दुआ, मस्जिद जाने की दुआ, मस्जिद से जाने की दुआ, निकलने की दुआ, सफ़र की दुआ, तमाम दुआओं को याद कराते हैं जो शरीयत का जो शरीयत की अव्वलीन सीढ़ी है, अव्वलीन हिस्सा है। तो मेरे दोस्तों, वो इल्म जो बड़े बड़े मदारिस में पढ़ाए जाते हैं वो सुन्नत है, मुस्तहब है, नफिल है। ये इस इदारे में जो तालीम दी जाती है ये फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान औरत पर। उससे मुराद यही है कि कुरान करीम की तालीम हो, शरीयत की ज़रूरी तालीम हो, कलमात और दुआ से हम वाकिफ़ हो जाएं। इतना अगर हमने हासिल कर लिया तो गोया शरीयत के फ़राइज़ को हमने सीख लिया। ये हमारे इदारे वाले बड़ी मेहनत व काविश से इन छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान बनाते हैं और उन बड़े इदारों के लिए ये तैयार करते हैं। ये बड़े इदारे के लिए तैयार करते हैं जिस तरह से कि एक मल्लाह छोटा छोटा ज़ीरा एक तालाब में ला के रखता है और उसको तमाम गंदगियों से पाक करता है, साफ़ सुथरा करता है, उसके सफाई का लिहाज करता है, उसमें दवा दारू देता है, फिर जा कर के वो ज़ीरा बड़ा होता है, बड़े तालाब में डाला जाता है और वो सैकड़ों रुपए में बिकता है। ये बच्चे छोटे छोटे ये वही ज़ीरा हैं, इनमें गंदगी है या इनके दिमाग साफ़ सुथरे हैं या सादा उन्हें पाक साफ़ सुथरा करते हैं और साफ़ सुथरा करके कलिमात और अदिया सिखलाते हैं, कुरान शरीफ को सही पढ़ना सिखलाते हैं, उसका गुन्ना, इख्फा और इजहार बतलाते हैं, कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाएगा, नूरानी कायदा पढ़ाते हैं। फिर दीनी तालीम के रसाले के ज़रिए दीन की ज़रूरी मालूमात इन्हें सिखलाते हैं, उठना बैठना का तरीक़ा, सोने जागने का तरीक़ा, अपने बड़ों से मिलने का तरीक़ा, ये सब कुछ बतलाते हैं। तो हक़ ये है कि ये हजरात बड़े ही मुस्तहिक़ हैं आप हजरात की दुआ के और तवज्जो के और आप हजरात की हर तरह के ताउन के। सबसे बड़ा ताउन ये है कि आप अपने बच्चों को इन्हें मदरसे में भेजें ताकि ये ज़रूरी इल्म हासिल कर लें। इस ज़रूरी इल्म हासिल करने के बाद आप मुकम्मल हाफिज़ बनाएं, आलिम बनाएं, आप इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं। ये इस इल्म के हुसूल के लिए हमारे बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, कोई इसको गलत नहीं करता, बल्कि वो सब ज़रूरी है हमारे के लिए। अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं होगा हमारे मरीज़ों का कौन इलाज करेगा, हमारे पास इंजीनियर नहीं होगा हमें दुनियावी तौर तरीक़े उसूल की बातें कौन बतलाएंगे, हमारे काम कौन कराएंगे, हमारे पास प्रोफेसर नहीं होंगे तो हमारी अंग्रेज़ी तालीम, उलूम असरिया की तालीम देने वाले कौन होंगे। तमाम जो भी इल्म आप चाहें अपने बच्चों को हासिल कराना आप बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर सिखलाएं, लेकिन सबसे पहला यह है कि अपनी उसको इब्तिदाई तालीम जो मुसलमान बनाने की तालीम है, फ़र्ज़ है शरई तौर पर, उस तालीम उसको आप इस मदरसे में भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, ताकि कल हो करके आपकी नमाज जनाजा हो, जनाजा आपका सही पढ़ दे।
آپ کا آخر وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، آپ کے پاس وہ کلمے کا تکرار کرے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے آپ کے کانوں میں ڈالے۔ اگر ایسا آپ نہیں کراتے ہیں، دینی تعلیمات آپ نہیں دلواتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہیں، تو یاد رکھیے کل آپ کے نماز جنازہ پڑھانے والا اور پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر وہ بچے جن پر ہزاروں لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسے کس کام کے جو آخر وقت میں آپ کے کام نہ آئے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس مدرسے کے اندر کا تعاون اپنے بچوں کے ذریعے کریں، پھر دمے درمے سخنے جس طرح سے ہو آپ اس کا تعاون کریں اور اس ادارے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلوات کے بعدد معلومات کا بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم بعدد ما فی جمع القرآن حرفا حرفا و بعدد من کل حرف الفا الفا و بارک وسلم علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم انصرنا بالقرآن، اللہم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن، ووہدنا نجنا من القرآن، ووہدنا نجنا وآخنا وقنا عذاب النار۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا ابداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا خلیفة في اہلنا۔ یا رحم الراحمین، ان بچوں نے قرآن کریم اے اللہ مکمل کیا ہے، یاد کیا ہے، اللہ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج یہ حامل قرآن ہیں، حامل قرآن کے ساتھ ساتھ انہیں عامل قرآن بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کے خیر کی شکل پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بچے کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام چیزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تمام حاضرین کو قبول فرما، اس ادارے کے جملہ معاونین کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات شامل ہیں، اے اللہ اس عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم میں جو مریض ہیں مرض سے شفا فرما، مقروض ہیں قرض سے رہا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بہت سے حضرات جو بیمار ہیں، جن کے تذکرے آئے ہیں، تمام کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات دنیا میں ہیں پریشانیوں میں گھرے ہیں، پریشانیوں سے انہیں پاک فرما دے۔ جو غلط قسم کے مقدمے پھنسے ہیں، اے اللہ مقدمے سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ جو بزرگ، جو عزیز، جو ہمارے اکابر ہمارے درمیان سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ بال بال ان کی مغفرت فرما۔ جس طرح سے اس دنیا کے اندر ان کے عیب پر پردہ تو نے ڈالا ہے، کل بعد مردن بھی اے اللہ پردہ ڈالے رکھ، پردہ ڈالے رکھ، بعد مردن بھی انہیں پردہ ڈالے رکھ۔ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا شمس الہدیٰ دامت برکاتہم جو ہم سب کے پیر و مربی ہیں، خیر خواہ ہیں، آپ اس سلسلہ عالیہ کے جانشین ہیں، آپ اس سلسلہ عالیہ کے اے اللہ مکمل اے اللہ ستون ہیں۔ اے اللہ ان کو جملہ تکلیفوں سے ان کو نجات فرما، ان کو اے اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات دے دے، ان کو صحت ایابی عطا فرما۔ جب تک اے اللہ انہیں حیات بخشی ہے، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں دنیا میں رکھ، دنیا سے لے جائیے تو اے اللہ کلمہ لا الہ کے ورد کے ساتھ لے جائیے۔ اے اللہ ان کے طریقے پر، ان کے رہنے پر، ان کے سونے جاگنا پر اے اللہ ہم سب کو ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہماری زندگی میں ڈال دیجئے۔ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو بلکہ جملہ مدارس اسلامیہ، مساجد، خانقاہ، جملہ مکاتب، مراکز دینیہ کو اے اللہ تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ جملہ حفاظ کرام
اے اللہ علماء کرام اکابرین ملک دین و ملت دانشوران قوم و ملت کو جملہ شر فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ یہود و نصارہ کفار مشرکین RSS اور ملکی شر فتنے سے ہماری پورے امت کی حفاظت فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما جملہ آفات ارضیہ سے اور سماویہ سے ہماری پورے امت کی حفاظت فرما جملہ اداروں کی حفاظت فرما اے اللہ ان اداروں کے چلنے چلانے میں غیب سے نصرت فرما اے اللہ غیب سے نصرت فرما اے اللہ ہمارے معاونین کی نصرت فرما تاجروں کی تجارت کے اندر اے اللہ وسعت پیدا فرما دے اے اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ بہت سے بے روزگاری کے شکار ہیں انہیں باروزگار بنا دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے جو اولاد والے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے والدین کا خدمت گزار بنا دے والدین کا خدمت گزار بنا دے اپنے اساتذہ اور اکابرین کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دے اے اللہ اپنے محسنین کی اے اللہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اپنا فضل فرما دے کرم فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صلے میں قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صلے میں قبول فرما لے اے اللہ ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں ہم بھی دعا مانگتے ہیں ہم سب میں اس کا حصہ عطا فرما جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم سب پناہ مانگتے ہیں ہم سب کو آج بھی پناہ میں رکھ آئندہ بھی پناہ میں رکھ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آپ تمام حضرات کا ہم ادارے کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور